بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ 50 سے 60 کے درمیان جو دہائی ہے، اس دہائی میں دیکھیں تو اس دہائی میں جو سب سے بڑی چائنا اور امریکہ کی جنگ تھی وہ کوریا کو لے کر ہوئی تھی۔ کوریا دو حصے تھا، دو حصے اس وقت ہے، ایک کا نام شمالی کوریا ہے اور ایک کا نام جنوبی کوریا ہے۔ تو چائنا اس وقت اس نے یہ چاہا تھا کہ کوریا، چونکہ جب جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ کوریا کے ایک حصے پر قابض ہو گیا تھا اور دوسرے حصے پر جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جسے چائنا اور روس مل کر روک رہے تھے۔ اور چائنا نے یہاں اپنی فوج لگائی تھی، جس کی وجہ سے شمالی کوریا علیحدہ ملک بن گیا اور جنوبی کوریا علیحدہ ملک بن گیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک لائن بن گئی جو بارڈر نہیں ہے بلکہ وہ لائن ہے جہاں پر دونوں کے درمیان جنگ رک گئی تھی، یعنی لائن آف کنٹرول کی طرح سے، کہ دونوں ملکوں کا جو ہے ایک ملک ادھر بن گیا ایک ملک ادھر بن گیا، لیکن درمیان میں جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ درمیان میں ایک لکیر بن گئی کہ بھی تم نے ادھر رہنا ہے اور تم نے ادھر رہنا ہے، جس سے شمالی کوریا ایک آزاد ملک بنا، اور یہ آزاد ملک بنا ہے چین کی وجہ سے۔ پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں دوسری بات بھی بتلا چکا ہوں کہ دنیا کو اب فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، کوئی بھی حکومت آئے، ٹرمپ کی آئے یا جو بائیڈن کی آئے، اس کے بعد جس کی بھی حکومت ہوگی، دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چائنا کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے۔ تو بہت سارے ممالک، امریکہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے، اور چائنا کا گلوبل ٹائمز بار بار یہی لکھتا ہے کہ امریکہ سب کچھ خراب کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے چائنا کے خلاف لوگ اکٹھے ہوں، چائنا کے خلاف لوگ اکٹھے ہوں، یہ سارا امریکہ کی طرف ان کا ہمیشہ اشارہ رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کے اندر اب یہ ہوا کہ امریکہ نے اپنے ساتھ فلپائنز کو بھی ملایا، چونکہ جو ہے چائنا کا جزیروں پر اس کے ساتھ بھی جھگڑا تھا سمندر پر، اسی طرح جاپان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، تائیوان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ چائنا شاید جنوبی سمندر میں علیحدہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں ہے۔ ایک تو چائنا نے یہ کیا کہ ویتنام کے ساتھ بھی اس کا جھگڑا تھا، لیکن بہت زیادہ نہیں تھا، اس کے ساتھ صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسرا یہ جو سب سے بڑی اس وقت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شمالی کوریا کی سرحد جاپان کے ساتھ بھی لگتی ہے، اور جاپان وہ ملک تھا جہاں سے بارہ امریکہ کا یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اگر چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جاپان سے جہاز اڑیں گے امریکہ کے اور چائنا پر جا کر حملہ کر دیں گے، اور چائنا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا چونکہ جاپان دور ہے۔ لیکن اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا نے KN کے نام سے، KN 23، 24 اور 25 کے نام سے 3 قسم کے میزائل بنائے ہیں، اور یہ تینوں قسم کے میزائل ایسے ہیں جو امریکہ کے دفاعی سسٹم، یعنی ان میزائلوں کو جو کہ دوسرے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے جاپان میں امریکہ نے لگائے تھے، ان میزائلوں کو شمالی کوریا کے میزائل دھوکہ دے کر نکل جائیں گے، اور یہ دفاعی سسٹم تھاڈ کا ہو یا جو ہے اس کے علاوہ پیٹریاٹ کا ہو یا کوئی اور سسٹم ہو، وہ ان میں تینوں میں سے 3-4 سسٹم ہیں امریکہ کے پاس، ان میں سے کوئی بھی جو ہے ان میزائلوں کو نہیں روک سکے گا، اور اس کے نتیجے میں جاپان کے لیے بجائے یہ دیکھنے کے کہ وہ چائنا کے ساتھ جنگ کرے گا، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے، اور امریکہ کو انہوں نے کہا، اور امریکہ کی پارلیمنٹ کی جو رپورٹ تھی، پارلیمانی رپورٹ، ان کے سینیٹر کی کمیٹی نے یہ رپورٹ دی کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ شمالی کوریا ایسے میزائل بنا چکا ہے جن کو امریکہ کا جو میزائل دفاعی سسٹم ہے وہ روک نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ وہ ایسے ڈرون بنا چکا ہے جنہیں جو ہے وہ جاپان یا امریکہ نہیں روک سکے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ ملک جو کہ امریکہ کے ساتھ ملنا چاہ رہا تھا، جنگ میں چائنا کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو بر وقت یہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ وہ خود اتنے بڑے خطرے میں ہے
کیونکہ شمالی کوریا کے بارے میں تو ویسے ہی یہ مشہور ہے کہ اس کا جو صدر ہے اس کا دماغ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو شمالی کوریا کی ایک سرحد چین کے ساتھ ہے اور ساتھ روس کے ساتھ ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور اگر جاپان وغیرہ یا کوریا آگے بڑھتے ہیں تو یہ نتائج بہت برے نکل سکتے ہیں. جاپان کو اب اس کی فکر لاحق ہو گئی ہے اور وہ امریکہ کے دفاعی سسٹم پر اعتبار کرنے سے انکار کر رہا ہے، اور یہ اس نے کہا ہے کہ اب ہمیں اپنا میزائل سسٹم بنانا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات جو معاشی ہیں انہیں بہتر بنانے میں لگ گیا ہے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک مشکل ترین صورتحال ہے. اور ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ اس صورتحال کا فوراً ازالہ کیا جائے ورنہ جاپان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.